لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال جل شانه في موضع آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. ہر قسم کی حمد و ثنا عظمت و جلالت پاکی و بڑائی اللہ جل شانہ کے لیے لائق سزاوار ہے جو ساری کائنات کا تن و تنہا مالک خالق رازق مربی اور پالنہار ہے. بے بہا درود و سلام ہو اس کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالعموم و بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا، وہ موضوع ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور آج کا مسلمان۔ اب ہمارے ذہنوں کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ اشکال آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا۔ تو یہ سوال صرف ہمارے ذہنوں میں ہی نہیں آیا، بلکہ ہم سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے ذہنوں کے اندر بھی یہ سوال آیا تھا، اور ان لوگوں کے ذہنوں میں بھی آیا تھا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا بے پناہ محبت کرنے والے تھے، ان کے ذہنوں کے اندر بھی یہ سوال آیا تھا۔ تو ان لوگوں نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، کہا ام المؤمنین ما کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہمیں بتلا دیجئے، آپ ہمیں بتا دیجئے کہ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، آپ کا کردار کیا تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا تھی، لوگوں کے ساتھ آپ کا ویوہار کیا تھا۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کان خلقہ القرآن، کہ جو کچھ قرآن مجید میں ہے وہی نبی علیہ السلام کے اخلاق تھے۔ القرآن، پورا کا پورا قرآن نبی علیہ السلام کے اخلاق سے بھرا پڑا۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق کو جانیں، آپ کے کردار کو پہچانیں، آپ کی صفت سے آگاہ ہو جائیں، تو ہمیں اور آپ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے اس فرمان کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہوگی، اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھنا ہوگا، اس میں تدبر و تفکر کرنا ہوگا، اس میں غور و خوض کرنا ہوگا، تب جا کر کے ہم نبی علیہ السلام کے اخلاق کو جان سکتے ہیں، آپ کے کردار کو پہچان سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم قرآن مجید سے خود پوچھ لیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق کیا تھے، آپ کی صفت کیا تھی، لوگوں کے ساتھ آپ کا ویوہار کیا تھا، اور قرآن کریم نے نبی علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں کیا کہا۔ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور سورہ قلم کی ابتدائی آیات کو پڑھتے ہیں، تو اس آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے قلم کی اور ان چیزوں کی جو کچھ فرشتے لکھتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے، اپنے رب کے فضل کی وجہ سے، اپنے رب کے احسان کی وجہ سے آپ مجنون نہیں ہیں، آپ پاگل نہیں ہیں، آپ دیوانہ نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور آپ کے لیے تو ایسا اجر رکھا گیا ہے، ایسا انعام رکھا گیا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے ایسا انعام رکھا ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ غیر ممنون، وہ لافانی انعام ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، وہ ختم نہیں ہوگی۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور قرآن مجید کی زبانی ہم سنیں کہ قرآن مجید نبی علیہ السلام کے اخلاق کے تعلق سے کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ نبی وہ ذات تھے جس کے بارے میں رب کعبہ نے کہا لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی تو بڑے عظیم اخلاق کے کردار پر فائز ہے، نبی بڑے عظیم اخلاق پر فائز ہے۔ اللہ اکبر! اتنی سی بات بتلانے کے لیے رب العالمین نے اتنی ساری چیزوں کی قسم کھائی،
قلم کی قسم کھائی اللہ رب العالمین نے، اور قلم سے لکھے جانے والے ان تحریروں کی قسم کھائی، اور صرف یہیں پر بس نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انکا تاکید کے ساتھ یہ الفاظ کہا کہ نبی وہ ذات ہے لعلی خلق عظیم جو بڑے عظیم اخلاق کے کردار پر فائز ہے۔ اللہ اکبر، یہ نبی علیہ السلام کا اخلاق تھا جس کے بارے میں رب کعبہ نے کہا لعلی خلق عظیم، نبی تو بڑے عظیم اخلاق کے کردار پر فائز ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے وہ کون سے اخلاق تھے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا لعلی خلق عظیم، وہ بڑے عظیم بڑے عمدہ اخلاق پر فائز ہیں۔ جب ہم مزید قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں اور سورۃ التوبہ آیت نمبر 128 پر پہنچتے ہیں تو اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ سنو اے کائنات کے لوگوں، تمہیں میں سے تمہارے پاس ایک ایسا پیغمبر آیا ہے، ایک ایسا نبی آیا ہے عزیز علیہ ما عنتم، کہ اسے بڑی دشواری ہوتی ہے، بڑی پریشانی لاحق ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے ان تمام چیزوں سے، ان تمام اشیاء سے، ان تمام اقوال سے، ان تمام افعال سے جو چیزیں کائنات کو اور تمہیں نقصان پہنچانے کا باعث بنتی ہیں، جو تمہارے لیے نقصان پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہیں، ایسی چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی دشواری لاحق ہوتی ہے، آپ کا دل ان چیزوں سے تڑپ اٹھتا ہے۔ وَحَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور وہ تمام چیزیں جو کائنات کے لیے، تمہارے لیے، پوری امت کے لیے، پورے مسلمانوں کے لیے، پورے مومنوں کے لیے، حتی الامکان پوری دنیا کے لوگوں کے لیے جو چیزیں نفع پہنچاتی ہیں، جو چیزیں تمہارے لیے نفع کا باعث بنتی ہیں، تمہارے لیے نرمی کا باعث بنتی ہیں، تمہیں فائدہ پہنچاتی ہیں، ایسی چیزوں کا حریص علیکم، نبی حریص ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے، ایسی چیزوں کا خواہش مند ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے نبی علیہ السلام کا اخلاق، کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق کی دو بنیادی چیزیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا دل ان تمام چیزوں سے تڑپ اٹھتا ہے، ان تمام چیزوں سے نبی کو دشواری لاحق ہوتی ہے، پریشانی لاحق ہوتی ہے، جو چیزیں کائنات کو اور امت مسلمہ کو، پورے مسلمانوں کو، پوری دنیا کے لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہیں۔ اور دوسری بنیادی چیز یہ ہے کہ جو چیزیں کائنات کو اور پورے مسلمانوں کو، پوری دنیا کے لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں، ایسی چیزوں کا نبی حریص ہوتا ہے، ایسی چیزوں کا نبی لالچی ہوتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی لیے ہمارا اور آپ کا، ہر مسلمان کا یہ شیوا ہونا چاہیے کہ ہم نبی علیہ السلام کے اخلاق کو اپنائیں اور ایسا کردار ہم لوگوں کے سامنے، دنیا والوں کے سامنے پیش کریں کہ جس سے کائنات نقصان سے بچ جائے اور کائنات کو اور پورے امت کے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے۔ ہمیں اور آپ کو ایسا کردار اپنانا چاہیے، ایسا اخلاق اپنانا چاہیے۔ اور جب ہم اخلاق نبی کے واسطے قرآن مجید کا مزید مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، پوری امت کے لیے، پورے سماج اور سوسائٹی کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو رحم دل بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، یہ نبی علیہ السلام کا اخلاق ہے کہ رب کعبہ خود کہہ رہا ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو پوری دنیا والوں کے لیے، پوری امت کے لیے، پوری سوسائٹی کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، رحم دل بنا کر کے بھیجا ہے۔ ہمارا نبی تو ایسا نبی ہے کہ جس کے جگر میں پوری کائنات کی تکلیف ہے، پوری کائنات کا درد جس کے جگر میں ہے، ہمارا نبی ایسا نبی ہے۔ نبی علیہ السلام کا یہ اخلاق ہے کہ نبی علیہ السلام پورے کائنات کے درد کو نبی علیہ السلام اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ آپ کا دل ان چیزوں سے تڑپ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی آپ ان چیزوں پر رحمت بنا کر کے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔
میرے بھائی اور دوستو، ہمیں اور آپ کو بھی ان تمام چیزوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح جب ہم اور قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں اور قرآن مجید پڑھیں گے، بے شمار آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر کیا ہے، آپ کی قسموں کو بیان کیا ہے، اور رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے لیے، پوری دنیا کے لیے، پوری امت کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 کے اندر ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے کہا، اے کائنات کے لوگوں سن لو، تمہارے لیے نبی علیہ السلام کی ذات میں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے ایک بہترین اسوہ ہے، ایک بہترین آئیڈیل ہے، ایک بہترین کردار ہے نبی علیہ السلام کی ذات گرامی میں۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے، اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کیا، لمن کان یرجو اللہ، جو شخص اللہ رب العالمین سے ملاقات کا خواہش مند ہوتا ہے، اللہ رب العالمین سے ملنے کی امید جسے ہوتی ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کا طلبگار ہوتا ہے، آخرت کے دن کا خواہش مند ہوتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور زیادہ سے زیادہ بکثرت اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے، ایسے انسانوں کے لیے، ایسے سماج اور معاشرے کے لیے نبی علیہ السلام کی ذات میں، آپ کی صفات میں لوگوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، ایک بہترین اسوہ ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ہم نے نبی علیہ السلام کے اخلاق کو تہوبالا کر دیا ہے۔ آج ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بنیادی اخلاق کو چھوڑ دیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ آئیے ایک حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گھبراتے ہوئے اپنے گھر کی طرف آتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں، چارپائی پر لیٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، خدیجہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، لقد خشیت علی نفسی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، جو ام المومنین ہیں، نبی علیہ السلام کی پہلی بیوی ہے، کہتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ نبی علیہ السلام کہتے ہیں، لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنے نفس پر خدشہ ہے، مجھے اپنے نفس پر ڈر ہے، کہیں میں تباہ نہ ہو جاؤں، کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں، کہیں میں برباد نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہیں کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی برباد نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی تباہ و برباد نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ نے تو آپ کے بارے میں فرمایا کہ لعلی خلق عظیم، آپ تو بڑے عظیم اخلاق کے کردار پر فائز ہیں، آپ کو تو اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لیے آئیڈیل بنا کر کے بھیجا ہے، آپ کو تو اللہ رب العالمین نے کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، بھلا کیسے اللہ آپ کو ضائع کر سکتا ہے؟ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تذکرہ کرتی ہیں، آپ کے اخلاق کا تذکرہ کرتی ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انک لتصل الرحم، اللہ آپ کو اس لیے ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو اس لیے برباد نہیں کرے گا، اللہ آپ کو اس لیے تباہ نہیں کرے گا کیونکہ انک لتصل الرحم، آپ کے پاس ایسی چیز ہے، آپ کے پاس وہ شے ہے جس کے ذریعے سے آپ پوری کائنات کو ملانے کا کام کرتے ہیں، پوری دنیا کے لوگوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں، بھلا اللہ آپ کو کیسے ضائع کر سکتا ہے؟ انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، اور رشتہ داریوں کو جوڑنے والے کو اللہ کیسے ضائع کر سکتا ہے؟ اللہ آپ کو کیسے برباد کر سکتا ہے؟ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دوسرے اخلاق کا تذکرہ کرتی ہیں، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اے نبی آپ ضائع نہیں ہوں گے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو تباہ و برباد
نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرنے کے ساتھ ساتھ، رشتہ داریوں کو جوڑنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے بوجھ کو بھی اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں۔ بھلا اللہ آپ کو کیسے ضائع کر سکتا ہے؟ اللہ آپ کو کیسے برباد کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق تھے۔ ہمیں اور آپ کو بھی ان اخلاق سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوسروں کے بوجھ کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے تھے، شرک کے بوجھ کو اٹھا لیتے تھے، کفر کے بوجھ کو اٹھا لیتے تھے، اور دنیاوی زندگی کے معاملے میں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو پریشان ہوتا تھا، لاچار اور کمزور ہوتا تھا، اس کے بوجھ کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم بھی لوگوں کے تکلیف کو سمجھیں، ہم بھی ان کے بوجھ کو اپنے کندھوں پر اٹھائیں۔ ہمیں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کو اپنے اندر لاگو کرنا چاہیے۔ اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صفت کا تذکرہ کرتی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، بھلا بتلائیے اللہ آپ کو کیسے ضائع کر سکتا ہے؟ آپ یوں ہی ضائع نہیں ہونے والے ہیں، آپ ایسے ہی برباد نہیں ہو جائیں گے، اللہ آپ کو ایسے ہی تباہ نہیں کر دے گا۔ کیوں اللہ آپ کو تباہ نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ آپ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، آپ اپنے لیے نہیں کماتے ہیں، اپنے لیے روزی مہیا نہیں کرتے ہیں، بلکہ آپ ان لوگوں کے لیے رزق کماتے ہیں، ان لوگوں کے پیٹوں کو پالتے ہیں جو لاچار ہیں، مجبور ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں۔ آپ ان لوگوں کے لیے روزی کماتے ہیں اور ان کے پیٹوں کو پالتے ہیں، آپ ان کے چولہے جلاتے ہیں۔ بھلا بتائیے اللہ آپ کو کیسے ضائع کر سکتا ہے؟ اللہ آپ کو کیسے برباد کر سکتا ہے؟ اور اس کے بعد چوتھی صفت کا تذکرہ کرتی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھلا بتاؤ اللہ آپ کو ایسے ہی ضائع کیوں کرے گا؟ اللہ آپ کو تباہ و برباد کیوں کرے گا؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صفت یہ ہے کہ آپ وہ تقری الضیف، مہمان نوازی کرتے ہیں، مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی کو بھوکا نہیں جانے دیتے ہیں۔ آپ کی صفت تو یہ ہے کہ چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو، آپ کا پڑوسی ہو، یا پھر آپ کا دشمن ہو، آپ کو جاننے پہچاننے والا ہو یا نہ ہو، آپ کوئی بھی ہو، جو بھی آپ کے پاس آتا ہے، آپ کے گھر میں آتا ہے، آپ اس کی مہمان نوازی بڑے اچھے انداز میں کرتے ہیں اور اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے ہیں۔ اللہ آپ کو کیسے ضائع کر سکتا ہے؟ اللہ آپ کو کیسے برباد کر سکتا ہے؟ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری صفت کا تذکرہ کرتی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہتی ہیں وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ ہر محاذ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ محاذ حق و باطل کا محاذ ہو، وہ محاذ حق و ناحق کا محاذ ہو، ہر محاذ پر آپ ان لوگوں کے لیے کھڑے ہوتے نظر آتے ہیں جو حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں کون ایسا ہے جو حق کے لیے اپنی آواز کو بلند کرتا ہے؟ کوئی نہیں ملے گا آپ کو۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق تو یہ تھا، آپ کی صفت تو یہ تھی وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، جو بھی حق کے لیے آواز بلند کرتا تھا، چاہے وہ آپ کا دوست ہو، چاہے وہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، آپ کو جاننے پہچاننے والا ہو یا نہ ہو، آپ اس کو جانتے ہو، پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی حق کے لیے آواز بلند کرتا تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے نظر آتے تھے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق تھا، یہ آپ کا کردار تھا۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج مسلمانوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان بنیادی اخلاق کو تہوبالا کر دیا ہے، ان بنیادی اخلاق کو چھوڑ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جہاں بھی مسلمان ہیں، جس علاقے اور جس خطے میں مسلمان ہیں، طرح طرح کی سازشیں ان پر کی جا رہی ہیں، انہیں کس کس انداز میں ذلیل کیا جا رہا ہے، انہیں رسوا کیا جا رہا ہے، انہیں پریشانی دی جا رہی ہے، انہیں تکلیفوں سے ستایا جا رہا ہے، انہیں اپنے ہندوستان سے نکالنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان بنیادی اخلاق کو تہوبالا کر دیا ہے۔ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان بنیادی اخلاق کو چھوڑ دیا ہے۔ نہ تو ہم صلہ رحمی کرتے ہیں، نہ تو ہم رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، بلکہ اگر ہمیں موقع مل جائے تو ہم رشتوں کو توڑنے میں بھی سب سے آگے ہو جاتے ہیں۔
کہ کس طرح سے لوگوں کے رشتوں کو توڑا جائے، کس طرح سے ایک دوسرے کے اندر فوٹ پیدا کیا جائے، کس طرح سے ایک دوسرے کو لڑایا جائے۔ ہمارا اور آپ کا اخلاق یہ ہوتا ہے، ہمارا اور آپ کا کردار یہ ہوتا ہے، ہمارا اور آپ کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے کبھی صحیح نہیں سوچ سکتے، لوگوں کے لیے ہمیشہ ہم اور آپ غلط ہی سوچتے رہتے ہیں۔ اسی طرح نہ ہم دوسرے کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، نہ ہم دوسروں کی پریشانیوں کو سمجھتے ہیں، دوسروں کی تکلیفوں کو ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا کوئی پریشان ہو، کمزور ہو، غریب ہو، لاچار ہو، ناتواں ہو، کوئی بھی ہو، ہم اور آپ اس کی کفالت کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے اللہ کی قسم آج مسلمان تباہ و برباد ہو رہے ہیں، صرف ملک ہندوستان کے اندر نہیں بلکہ آپ بیرون ملک کے اندر دیکھ لیجئے، آپ سیریا، برما کے اندر دیکھ لیجئے مسلمانوں کو کس طرح گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں نے نبی کے اخلاق کو توہبارہ کر دیا۔ نبی نے مسلمانوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بنیادی اخلاق کو چھوڑ دیا۔ جس دن مسلمانوں نے ان اخلاق کو اپنا لیا، اللہ کی قسم کامیابی اور کامرانی مسلمانوں کی مقدر بن جائے گی، ان کی قدم بوس ہوگی۔ یہ میرا وعدہ ہے اور یقین کے ساتھ میرا وعدہ ہے کہ جس دن مسلمانوں نے نبی کے اخلاق کو اپنایا اس دن کامیابی اور کامرانی ان کی مقدر چومے گی۔ لیکن آج ہم اور آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم تو نبی سے بڑی محبت کرنے والے ہیں، ایک اخلاق کو اپنا نہیں سکتے اور نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے کے لیے ڈھڈورے پیٹتے رہتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، نبی کو ماننے والا کہتے ہیں، لیکن ایک حدیث پر بھی عمل نہیں کرتے ہیں۔ آج یہی وجہ ہے کہ مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو رسوا کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کہ آج ہم نے نبی کے اخلاق کو چھوڑ دیا ہے، نبی سے محبت کرنا بند کر دیا ہے۔ ہم صرف زبانی طور پر نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقی محبت کیا ہوتا ہے ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں۔ چلیے ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، نبی علیہ السلام سے سچی محبت کیا ہوتی ہے۔ 1400 سال پہلے کا واقعہ، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ میرے بھائیو، صحابہ نے نبی علیہ السلام سے محبت ایسے ہی نہیں کی کہ نبی نے اعلان کر دیا کہ میرے صحابہ مجھ سے محبت کرو تو صحابہ محبت کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے، نبی سے محبت کرنے لگے۔ ایسا کچھ نہیں میرے بھائیو، نبی نے وہ اخلاق اپنایا تھا، وہ کردار اپنایا تھا کہ جس کی بنیاد پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے جانوں کو بھی نبی علیہ السلام کے لیے قربان کر دیتے تھے۔ آپ ایسے لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کے بارے میں سنیں گے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے لیے اپنے سر کو کٹا دیا، اپنے پیر کو کٹا دیا، اپنے جانوں کو قربان کر دیا۔ انہی جانثاروں میں سے ایک جانثار حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے سے پکڑ لیا جاتا ہے اور ان کو مقتل کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ ان کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، سارے کے سارے لوگ گھیرا بنا کر کے ان کو پکڑ کے سولی کی طرف لے کے جاتے ہیں، مقتل کی طرف انہیں لے جایا جاتا ہے اور انہیں لے جا کر کے سولی پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اس واقعے سے اندازہ لگائیے اور اپنی محبت کو دیکھیے کہ ہم نبی سے کتنا محبت کرتے ہیں، اور صحابہ کی محبت کو دیکھیے۔ اللہ کی قسم، جب اس واقعے کو پڑھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو رکنے کے نام نہیں لیتے۔ یہ ایسے صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ صحابی جب ان کو سولی پر لٹکا دیا جاتا ہے اور اس صحابی سے صرف یہ کہا جاتا ہے، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کفار و مشرکین کہتے ہیں کہ خبیب صرف تم اتنا کہہ دو، صرف تم زبان سے کلمات ادا کر دو، صرف کہنا ہی ہے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، ہم تمہیں سولی پر نہیں لٹکائیں گے، صرف اپنی زبان سے الفاظ ادا کر دو کہ میری جگہ پر محمد آ جائے، یا میری جگہ پر جہاں پر مجھے سولی پر لٹکایا گیا ہے یہاں پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹکا دیا جائے۔ اللہ اکبر! اس صحابی کا حال کیا ہے؟ وہ صحابی کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جملہ پسند نہیں کرتے اور کہتے ہیں، کلا واللہ ما احب ان نکون دی اہلی ومالی وولدی وان محمدا تشوقہ شوکۃ، کہ ظالمو، تم میرے نبی کے بارے میں اتنی بڑی بات کرتے ہو
میں تو اس چیز کا بھی گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنے بال بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھا رہوں اور میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں کانٹا چبھ جائے، مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ اور تم تو اتنا کہتے ہو کہ نبی علیہ السلام میری جگہ پر سولی پر لٹک جائے، مجھے تو اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ میرے محبوب کے مبارک پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے، میں اس چیز کو بھی گوارا نہیں کرتا۔ وہ صحابی تھے، نبی علیہ السلام سے سچی محبت کرنے والے تھے، یہ تھی سچی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ انہوں نے نبی کے لیے ایک جملہ برداشت نہیں کیا، ایک جملہ نبی کی گستاخی میں سننا گوارا نہیں کیا، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کو بھی کٹایا، پیروں کو بھی کٹایا، یہاں تک کہ اپنی جان بھی قربان کر دی۔ یہ جملہ ہی جیسے اپنی زبان مبارک سے نکالتے ہیں، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے اس مظلوم صحابی کے لیے بھیڑ سے آواز آتی ہے، بچے بھی آواز لگاتے ہیں، نوجوان بھی آواز لگاتے ہیں، عورتیں بھی آواز لگاتی ہیں، اقتلوہ اقتلوہ، اس کو قتل کر دو، اس کو مار دو، اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو مار ڈالا جائے۔ اور تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اس نوجوان کے پیر کو بھی کاٹا گیا، ان کے ہاتھوں کو بھی کاٹا گیا، جسم کے ایک ایک آدھوں کو کاٹا گیا، لیکن اس صحابی نے اپنی زبان سے کلمات بھی نہیں ادا کیے، بلکہ آسمان کی طرف اپنی آواز کو، اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف دوڑائی اور کہا اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا ولا تغادر منہم احدا۔ اے اللہ، یہ جو جتنے ظالم ہیں سارے کے سارے لوگوں کو تو گن لے، ان لوگوں کو تو اپنے امن میں رکھ لے، ان لوگوں کو تو اپنے پاس گن لے، اور تو ان تمام کے تمام لوگوں کو سزا دینا، ان تمام کے تمام لوگوں کو جہنم کی دہکتے ہوئی آگ میں ڈال دینا۔ ولا تغادر منہم احدا، اے اللہ ان ظالموں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا، کسی ایک کو بھی مت چھوڑنا، سارے کے سارے لوگوں کو برباد کر دینا، سارے کے سارے لوگوں کو تباہ کر دینا۔ یہ اس صحابی کا جملہ تھا، بغیر قصور کے صرف ایک جملہ نبی کے گستاخی میں سننا گوارا نہیں کیا، اور اس کے لیے اپنے جسم کے ایک ایک آدھوں کو کٹا دیا، اپنے جان کو بھی قربان کر دیا۔ یہ تھے سچے نبی، سچے محبت کرنے والے نبی سے۔ اور ہم اور آپ زبانی طور پر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم تو نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ ذرا سوچو اس صحابی کے بارے میں جنہوں نے نبی علیہ السلام کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، اور آج ہم اور آپ نبی کے ایک حدیث پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام اپنے وفات کے وقت، نبی علیہ السلام کا روح قبض ہونے والا ہی ہے کہ آپ آخری وقت میں سکرات موت میں بھی آپ نماز کی تلقین کر رہے ہیں۔ اے میری امت کے لوگوں، نماز کو قائم رکھنا، نماز کو کبھی بھی مت چھوڑنا۔ آج امت محمدیہ کے لوگ نبی علیہ السلام کے ان تمام کے تمام اقوال کو تہوانہ کر دیے ہیں، نبی علیہ السلام کی ایک بھی باتوں پر عمل نہیں کرتے، اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، نبی سے محبت کرنے والا کہتے ہیں۔ میں تو بولتا ہوں ایسے لوگ غدار ہیں، دھوکے باز ہیں، جو اپنے آپ کو نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن نبی کے ایک حدیث پر عمل کرنے گوارا نہیں کرتے۔ ایسے لوگ نبی سے محبت نہیں کرتے۔ آج جن لوگوں کو اگر 1000 روپیہ دے دیا جائے اور نبی کے شان میں گستاخی کرنے کے لیے کہہ دیا جائے، اللہ کی قسم یہ تیار ہو جائیں گے، کیونکہ آج ہندوستان کے اندر نہ جانے نبی علیہ السلام کے بارے میں کون کون سے افواہیں اڑ رہی ہیں۔ قرآن نے کریم سے آیتوں کو نکالنے کی مانگ کی جا رہی ہے، لیکن یہ مسلمان اتنا بے حس ہو چکا ہے کہ آج یہ حق کے لیے آواز بھی بلند نہیں کر سکتا۔ کیسے کرے گا بلند؟ اس کے اندر وہ اخلاق ہی نہیں ہے، وہ صفت ہی نہیں ہے جو صحابہ کرام کے اندر تھا، جو جذبہ صحابہ کرام کے اندر تھا، تابعین کے اندر تھا، تبع تابعین کے اندر تھا۔ آج جو جذبہ مسلمانوں کے دلوں سے ختم ہو چکا ہے، آج جو جذبہ مسلمانوں کے دلوں سے چلا گیا ہے، یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان ہر طرح سے ستائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف دیا جا رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمیں اور آپ کو بھی اگر ہم چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو نبی سے محبت کا دعوے دار ہیں، ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں، تو آج سے ہم اور آپ یہ عہد کر لیں
کہ ہم نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے، کیونکہ نبی نے تو کہا تھا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور آج مسلمانوں نے نماز کو چھوڑ کر دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو گئے ہیں۔ آج نماز کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ ہم اور آپ مصلی قائم کر دیے، نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیے، مسجد بنا دیے، لیکن نمازی کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے، کوئی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بھلا بتاؤ، ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ ایسے لوگ تباہ و برباد نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ اللہ کی قسم، ایسے لوگوں کی کمائی میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی جو نماز کو چھوڑ کر دنیا داری کو ترجیح دیتے ہیں، جو آخرت کو چھوڑ کر دنیا پر فوکس کرتے ہیں۔ ایسے لوگ کبھی سکسیسفل نہیں ہو سکتے، ایسے لوگ کبھی کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو آج یہ عہد کرنا ہے، ہم اور آپ یہ عہد کریں کہ آج سے ہم نبی کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق عمل کریں گے، اور ہم نبی سے سچے محبت کا دعوے دار بنیں گے۔ جس طرح ہم نے ڈھڈورا پیٹتے ہیں ہم اور آپ کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم حقیقی معنوں میں نبی علیہ السلام سے محبت کریں گے اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہی تو ہم تمام مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے بار الہی تو ہم تمام مسلمانوں کو نبی علیہ السلام کے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے بار الہی ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے بار الہی ہم میں سے جو مریض ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے بار الہی ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا مہیا عطا فرما۔ اے بار الہی ہم میں سے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو ان کے قبر کو نور سے بھر دے اور انہیں قبر میں کروٹ کروٹ راحت نصیب عطا فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔